ہاں جی، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع قیلت يعلو قیلت قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصفت والصفصفت والصفصف المستوى من الأرض مستوى من المستوی من الأرض الارض، یہ لغت ہوگا مستوي المستوی من الارض. المستوي من الأرض. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے سند نہیں پڑھی، بسند بس کہا ہے. پوری سند پڑھنی ہے، بسند متصل منا، یہ والی. ٹھیک ہو اگلی گیا روایت سر میں جی. اگلی روایت میں آپ یہ پڑھیں گے بسند متصل منا. جی سر ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب العلم ہم پڑھ رہے ہیں، اور علم کے حوالے سے علم کی فضیلت، فہم اور تعلیم، پڑھانا، اس کے حوالے سے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ کیسے علم کو آگے کنوے کرتے تھے، وہ سارا کچھ ہم ان احادیث میں دیکھ رہے ہیں. یہ جو روایت ہم نے پڑھی ہے، اس سے پچھلی روایت ہم نے پڑھی تھی کہ علم کے لیے سفر کرنا، باب الخروج فی طلب العلم. تو اس میں ایک عبداللہ ابن انیس ان کی روایت تھی جو کہ ٹائٹل میں تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ والا ہم نے پڑھا تھا. اب جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو آگے سکھاتا ہے، یعنی عالم اور متعلم، ان کی فضیلت کے بارے میں یہ روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم مجھے عطا کیا ہے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے. بارش جب برستی ہے تو زمین کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. کچھ زمین اس کو جذب کرتی ہے، اور پھر جذب کر کے وہاں سے پھول بوٹے اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ اگاتی تو نہیں، لیکن اس پانی کو سٹور کر لیتی ہیں. کوئی تالاب بن جاتا ہے، کوئی ندی بن جاتی ہے. اب اس سٹور کیے ہوئے پانی سے پھر خلقت فائدہ اٹھاتی ہے. اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ پانی سے کوئی چیز اگاتی ہیں اور نہ ہی پانی سٹور کرنے کے قابل ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت اور علم کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح لوگوں کے دل، لوگوں کی طبیعتیں، وہ بھی زمین کی طرح اسی طرح مختلف ہیں. کچھ لوگوں پر یہ علم و ہدایت، یہ جب ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو خود بھی جذب کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کو آگے پھیلاتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا کے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ زمین کی طرح اسے سٹور کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ کوئی چیز اگاتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اور جو لوگ علم کی بات کی طرف اپنا کان نہیں لگاتے یا توجہ نہیں کرتے، اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وہ اس کی طرف سر نہیں اٹھاتے، یعنی کسی قسم کی توجہ نہیں کرتے، اگنور کرتے ہیں، تو پھر وہ ایک ایسی چٹان کی طرح یا ایسی سخت زمین کی طرح ہے کہ جس سے بارش تو برسی ہے لیکن وہ بہہ گئی ہے، تو اس نے بھی کوئی چیز نہیں اگائی اور اس نے اس کو سٹور بھی نہیں کیا. ہمارے استاد جب یہ پڑھایا کرتے تھے تو اس وقت یہ فرماتے تھے کہ ایسا عالم جو علم حاصل کرے اور خود اب بھی عمل کرے اور آگے بھی پڑھائے، اس کی مثال پہلی زمین کی ہے، زرخیز زمین.
جس کو حدیث میں نقیہ کہا گیا ہے، نقیتن۔ اور دوسری مثال یہ ایسے عالم کی ہے کہ جس نے علم تو حاصل کر لیا لیکن وہ خود اس پر عامل نہیں ہے، خود اس علم کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا، لیکن وہ آگے پھیلانے کا باعث بن رہا ہے۔ اس نے کوئی کتاب لکھی ہے یا اس نے آگے پڑھایا ہے کسی کو، تو اگرچہ وہ خود اس طرح عامل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس علم کو آگے کنوے کرنے کا کام اس سے لیا جا رہا ہے، تو یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں نافع ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے کہ جو علم کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، تو نہ وہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے عمل کر کے، اور نہ ہی لوگ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو یہ مثال ہے، اس میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، نقیتن اور قیعان اور اجادب۔ یہ زمین کی 3 قسمیں ہیں، نقیتن بڑی زرخیز زمین، صاف ستھری، اجادب جو بڑی سخت زمین ہو، وہ جذب تو نہ کرے لیکن اس میں کوئی ایسی شیپ ہو کہ وہ پانی اکٹھا کر لے، اور قیعان بالکل چٹیل، جس میں نہ پانی جمع ہوتا اور نہ ہی ٹھہر سکتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر عالم اور متعلم، علم اور جن پر علم اتارا گیا، جن کے سامنے علم پیش کیا جاتا ہے، یہ اس کی مثال بیان کی ہے۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اس کی روشنی میں آدمی کو اپنی کیٹیگری طے کر لینی چاہیے، خاص طور پہ جن کا پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تعلق ہے، تو ان کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ وہ پہلے صف میں یا پہلی کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدی، یہ من بیانیہ ہے جو کہ اس میں موصول کے بعد آتا ہے، اور اس میں موصول سے مراد من کا آگے مدخول ہوتا ہے۔ ہم ترجمہ اس کا یہاں پر اس میں موصول کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، کمثل الغیث الکثیر، ایک موسلا دھار بارش کی مثال ہے، اصاب ارضن جو کسی زمین پر ہوئی، فکان منہا نقیتن، تو اس زمین کا کچھ حصہ یہ بڑا نقی یعنی زرخیز تھا، صاف ستھرا تھا، قبلت الماء، اس نے پانی کو قبول کر لیا۔ اب یہاں پہ آخر میں امام بخاری قال ابو عبداللہ قال اسحاق وکان منہا طائفۃ قیلت الماء، یہ قابلت کی جگہ پہ قیلت الماء ہے، تو اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب وہ پانی کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے اور جذب کرتا ہے۔ تو قابلت کا بھی معنی یہی ہے اور قیلہ کا معنی بھی یہی مفہوم دیتا ہے۔ فانبتت القلاء، اس نے قلا چارہ یا سبزہ یہ اگایا، والعشب الکثیر، اور بڑی تعداد میں عشب، عشب جھاڑی کو بھی کہتے ہیں اور لکڑی کو بھی کہتے ہیں، گویا کہ یہ پھول بوٹے اگانے کا باعث بنا۔ مکانت منہا اجادب، اس میں سے اجادب یعنی زمین سخت زمین ہے، امسکت الماء، پانی اس نے روک لیا، فنفع اللہ بہ الناس، لوگوں نے پھر اس کے ذریعے اللہ نے پھر اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ شربوا وسقوا، انہوں نے پیا پلایا، اور زرعوا، اور زراعت کے لیے استعمال کیا۔ یہ 2 قسم کی زمینیں ہو گئی، جس کی یہ وہ ہے جو محمود ہے، جس کی گویا کہ حدیث میں تعریف کی گئی ہے۔ وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، اب اس میں سے یعنی اس بارش میں سے ایک اور گروہ کو بھی یہ بارش پہنچی، انما ہی قیعان، یہ چٹیل میدان کی طرح ہے، سخت زمین ہے اور ڈھلوان ہے، لا تمسک ماء، پانی بھی نہیں روکتی، ولا تنبت قلاء، اور نہ ہی کوئی سبزہ اگاتی۔ ذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، اب یہ مثال کن کی ہے، تو مثال بیان کی جا رہی ہے
کہ یہ اس آدمی کی مثال ہے کہ جس نے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کی، فقیہ فی دین اللہ۔ اچھا یہاں پہ عالم فی دین اللہ نہیں ہے، فقیہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم بھی مقصود ہے اور علم کو صحیح سمجھنا بھی مقصود ہے۔ ہمارے جتنے اختلافات ہیں ان میں اصل فقاہت کا اختلاف ہے کہ آپ کس دلیل کو کس پہلو سے کس تناظر میں دیکھتے ہیں۔ تو فقیہ فی دین اللہ، اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ اس نے حاصل کی۔ منفعہ ما بعثنی اللہ بھی، اور نفع دیا اس اس کو، یعنی جس نے یہ فقاہت پیدا کی، کس نے نفع دیا؟ ما بعثنی اللہ بھی، اس نے جو جس سے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، یعنی اس علم نے، اس فقاہت نے۔ فعلم وعلم، اس نے خود بھی یعنی یہ علم لیا، جانا اور آگے بھی پہنچایا۔ اب یہ پہلے جو دو لوگ ہیں یعنی نقیت اور اجادب، یہ دونوں اس مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور جس آدمی نے اس علم کے لیے اپنا سر نہ اٹھایا، یعنی توجہ نہیں کی، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس نے وہ ہدایت قبول نہ کی کہ جس کے ذات اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو اس کی مثال یہ تیسری ہے، یعنی قیعان بنی، کہ نہ اس نے پانی روکا اور نہ ہی پانی جذب کر کے خود کوئی لوگوں کو نفع دیا۔ قال ابو عبداللہ قال اسحاق، امام بخاری ابو عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ اسحاق نے کہا وکان منها طائفۃ طیرت الماء، تو ان میں سے ایک یعنی گروہ ایسا ہے کہ جو پانی کو جذب کرتا ہے۔ قاعن، قا کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے قاعن صفصفا، قاعن صفصفا، تو قاعن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعلوہ الماء، ایسی زمین کے جس پر پانی چڑھ جائے، اور صفصفا، صفصف یہ کسے کہتے ہیں؟ المستوی من الارض، جو زمین بالکل سیدھی ہو، چٹیل میدان۔ اب پانی تو چڑھا ہے لیکن اس پر ٹھہرا نہیں ہے، اس کی استوا کی وجہ سے پانی بہہ گیا ہے۔ تو یہ گویا کہ آخری کی مثال ہے قیعان کی، قاعن صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، جو قرآن کریم کے لفظ ہے اس کی انہوں نے وضاحت۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ اچھا جی، جی آگے بڑھیں جی، مولانا اظہر صاحب۔ باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يزيئ نفسه. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال. یہ لفظ ہے الجعفی، جعفی۔ اچھا ابھی کیونکہ آپ لوگ سند سے واقف ہو گئے ہیں تو امام بخاری کا دو یعنی ان کے والد صاحب و دادا تک نام بھی کافی ہے، یعنی محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی یا محمد بن اسماعیل الجعفی البخاری، میں بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ ہاں جی، قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التجاح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لا
لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمیعت پڑھیں گے. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة يكون لقيم الواحد. نہیں یہ لخمسین امرأتن القیم الواحد ایسے پڑھ لیں، یا اگر ملا کے پڑھنا ہے تو امرأتن القیم الواحد ایسے پڑھیں. ٹھیک اوکے. یہ القیم الواحد یہ یکون کا اسم بنے گا، حتی یکون لخمسین امرأتن القیم الواحد. ٹھیک اوکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں میں سے بہت ساری پیشن گوئی ارشاد فرمائی ہیں. اور پچھلی کسی حدیث میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ 2 قسم کی نشانیاں ہیں، ایک ہم جسے صغیرہ کہتے ہیں اور دوسری کبیرہ. صغیرہ میں ایسی عادات یا ایسے رویے یا ایسی علامات کا تذکرہ ہے کہ جو سوسائٹی میں بطور برائی کے پھیل جائیں گی، اور ان کا پھیلنا یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے. لیکن یہ کسی خاص دور کے ساتھ ہم اسے خاص نہیں کر سکتے. یہ وہی برائیاں ہوں گی جو عام سوسائٹی میں ہوتی ہیں، لیکن قیامت کے نزدیک ان کا مارجن بڑھ جائے گا، ان کی تعداد بڑھ جائے گی، ان کی انٹینسٹی بڑھ جائے گی. اور وہ ہم نے روایت جو جبرائیل حدیث جبریل تھی اس میں آخری کہ جو جبرائیل نے کہا تھا کہ آپ کچھ نشانیاں بتا دیں قیامت کی متی الساعہ کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں بتائی تھی. تو وہ بھی اسی قبیل سے ہیں کہ جس میں کوئی برائی سوسائٹی کی وہ زیادہ ہو جائے. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اب قیامت آ جانی چاہیے اور قیامت قریب ہے. لیکن جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو اس میں ہم قیامت کے بہت قریب ہونے کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دابت الارض وغیرہ کا معاملہ. تو یہ نشانیاں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں یہ سوسائٹی میں ہیں، لیکن قیامت کے قریب ان کا مارجن زیادہ ہو جائے گا. تو اس میں جو ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے، ربیعہ امام ربیعہ ان کا جو قول ہے یہ بڑا فکر انگیز ہے. ٹائٹل یہ ہے کہ علم کا اٹھا دیا جانا اور ظہور ہو جانا جہالت کا. یہ بھی گویا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ربیعہ کہتے ہیں کسی ایسے آدمی کے لیے کہ جس کے پاس علم کی کوئی چیز ہو، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ضائع کرے. یعنی اپنے آپ کو ضائع کرے. اب اس کا کیا مطلب ہے اپنے آپ کو ضائع کرنے کا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ آدمی علم کو چھپا کر بیٹھ جائے، گویا کہ اس نے جو صلاحیت حاصل کی تھی، جو خزانہ اس کے پاس تھا، جو لوگوں کے فائدے کی چیز تھی، اس نے وہ سارے کا سارا اپنے پاس رکھ کے تو اس کو ضائع کر دیا، آگے کنوے نہیں کیا، آگے نہیں پہنچایا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے جو ہمارے استاد بیان فرمایا کرتے تھے کہ آدمی نے اپنا رہن سہن اور رویہ ایسا اپنایا کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، اور اس کے پاس جو علم کی صلاحیت تھی اس سے لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس تنفر کی وجہ سے جو اس کے رویے کی وجہ سے پیدا ہو گیا. تو ان یضیع نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی علم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور پھر اپنا رویہ ایسا اپنائے کہ کوئی آدمی بھی
اس سے علم کی کوئی بات لینا گوارا نہ کرے۔ مثلا کوئی مولوی صاحب ہیں اور یعنی وہ ایسے کاموں میں ملوث ہیں کہ جس سے ان کا درجہ کم ہو گیا یا لوگوں کی نظر میں وہ حقیر ہو گئے، کمتر ہو گئے، تو اب ظاہری بات ہے کہ ان سے ان کے پاس بیٹھنا اور ان کے ساتھ استاد شریعت والا تعلق بنانا یا ان کے پاس جو بات ہے وہ بات کو سنجیدہ لینا، لوگوں میں یہ مارجن کم ہو جائے گا اور بسا اوقات تو بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو این یزکی نفسہ کا یہاں پر یہ معنی بھی ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو اہل علم ہیں، ان سے بہت ساری ایسی باتیں منقول ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو اہل علم ہیں ان کا وقار برقرار رہنا چاہیے۔ اور ان میں ایک بات جو جب ہم پڑھتے تھے وہ کہتے اس پہ کافی عمل کرتے تھے، لیکن ابھی عمل میں تھوڑا سا کمزوری آ گئی، تو ان کا خیال یہ تھا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ بازار میں کوئی چیز نہیں لے کر کھایا کرتے تھے، اگر کوئی دیتا بھی تو نہیں کھاتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اہل علم کی شان کے خلاف ہے کہ کہیں کسی ریڑھی پہ کھڑے ہوں اور جس طرح دیگر لوگ وہاں سے کچھ چیز لے کے کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، تو وہ بھی اسی طرح کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اہل علم ہونے کی حیثیت کو ایک نچلے لیول پہ لیں گے۔ اب اس طرح کی ہدایات، اس طرح کی جو احتیاطیں ہیں اہل علم نے وہ بھی کی ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کام سے بھی ان کی مربت، ان کا درجہ اور علم کی حقارت یہ یعنی جھلکے اور وہ کام اس کا باعث بنے، وہ کام اہل علم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آج بھی اسے اپلائی کریں، ہمارے زمانے میں ایسے اعمال مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو نفسہ ہوں کہ وہ اپنے نفس کو ضائع کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، مجھے یاد ہے 3-4 سال پہلے میں نے فیس بک پہ کچھ زیادہ پوسٹیں وغیرہ کرنی شروع کی، تو استاد مولانا آزاد الراشد صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ایک اور ہمارے دوست تھے وہیں پہ عالم تھے، آپ نے میرے خیال سے پڑھا بھی ہے ان سے، مولانا فضل الحادی صاحب، استاد جی ان کو کہنے لگے کہ اس کو سمجھاؤ کہ یہ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ انہوں نے پھر مجھے بتایا، تو پھر ذرا وہ کنٹرول ہو گیا، لیکن وہ وقتاً فوقتاً ایسی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ضائع کرنا، آپ اس علم کو ضائع کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کی شخصیت کے ساتھ نفی کر دی ہے، تو آپ کو اس علم کا وقار برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں سے پھر اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو اشراط الساعات لکھی ہے اس میں جہالت کا ظہور اور علم کی تقلیل، علم کا کم ہونا، علم کا اٹھا لیا جانا اور جہالت کا ظاہر ہو جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مگر نہ ہمارے ہاں تو آج علم کی کثرت ہے، ہر آدمی کے فنگر ٹپس پہ علم موجود ہے۔ مگر یہ احادیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر تھوڑی سی پریکٹس کر دی جائے تو کوئی بھی آدمی گوگل پہ ان احادیث کو پڑھ سکتا ہے، اس کی تشریح دے سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے۔ تو پھر یہاں سے علم کا رفع اور جہالت کا ثبوت، اس کا پختہ ہو جانا، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ تو کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ آج کے دور میں قیامت ابھی دور ہے۔ علم کی کثرت ہے، یہاں یہ جو علامت ہے اس کی ظاہری شکل کیا ہوگی؟ عمل میں کمی آ گئی ہے۔ عمل میں جی علم میں پختگی نہیں ہے، سطحی علم ہے۔ ہاں جی، پختگی نہیں ہے، سطح علم ہے، اور پختہ علم والے خال خال کہیں پر نظر آتے ہیں۔ جی سر، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ علم تو لوگوں کے پاس بہت ہے، عمل میں کمی آ گئی ہے۔ عمل میں کمی آ گئی، ٹھیک ہے۔
ہاں جی، تو ہمارے استاد یہ بھی فرماتے ہیں کہ علم اور معلومات یہ مختلف چیزیں ہیں۔ علم میں فہم بھی شامل ہے، اس کا اظہار مناسب پیرائے میں کرنا یہ بھی شامل ہے، اور صحیح بات آگے کنوے کرنا یہ بھی شامل ہے۔ اور معلومات میں اگر آپ بہت ساری چیزیں اپنے اندر اکٹھی کر رہے ہیں اکٹھی کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، کون سی بات کہاں پہ کہنی ہے، آپ بس اس کو انڈیلنے کے چکر میں ہیں، تو آپ اسے صحیح علم نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ معلومات کی کثرت تو ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ آپ طارق صاحب فرما رہے ہیں کہ علم برائے ریا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری یہاں پہ جو بات ذرا پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے کہ یہاں سے علم کون سا مراد ہے؟ یہ جو کیمسٹری، فزکس اور یہ وہ آئی ٹی وغیرہ کے علم ہے، یہ بھی یہاں سے مراد ہیں یا یہ مراد نہیں ہے؟ ہاں جی، یہاں پہ تو شریعت کا علم پتہ چل رہا ہے زیادہ۔ ہاں جی، دیگر علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ یہ ساری دینی علوم ہی سمجھ آ رہے ہیں اس سے۔ دینی علوم، ہاں، دینی علوم بھی مراد ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں جو دنیاوی علوم انسانوں کی ضرورت ہے وہ بھی مراد ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال دیکھیں کہ ہمارے ہاں کسی بھی فن کے ڈگری ہولڈر تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس فن کے ماہرین جو کوئی نئی چیز انوویٹ کر سکے، کوئی نئی فائدہ مند ایڈیشن کر سکے سوسائٹی میں، تو کیا ایسے لوگ زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ ڈگری ہولڈر زیادہ ہیں، اور ایسے مفید لوگ ان کی کمی ہے، یہ بھی کافی مقدار میں تعداد میں موجود ہے۔ جی جی بالکل استاد جی، یہ بھی ہے کہ انوینٹرس کم ہر ہے۔ شعبے میں تقریباً ماہرین جو ہیں وہ کم ہیں، اور وہ آپ والی بات ہے کہ ڈگری ہولڈر زیادہ ہیں جی۔ ہاں جی، اس کو کہیں کہیں ہائرنگ کرنے لگے ہیں استاد جی تو ایم فل ڈگری ہولڈرز آ جاتے ہیں، لیکن ان کو آتا جاتا بالکل بیسک نالج بھی نہیں آتا ہوتا، جی تو نماز نہیں آتی، نماز ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، ہر علم کے لحاظ سے، مطلب کوئی بھی ہر ہم علم کے سبجیکٹ اندر۔ دیکھ لیں، جی جی اور اگر ہم بچوں کے لحاظ سے دیکھیں تو جیسے پہلے استطاعت ہوا کرتی تھی بچوں کے اندر علم لینے کا شوق اور جذبہ، وہ بالکل اب جو ہے نا مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ جی جی، وہ ٹک ٹاک پہ بھی تو علم ہی بڑھ رہا ہے نا، لیکن وہ چسکے والا علم ہے، اور جو مہارت پیدا کرتا ہے، پختگی پیدا کرتا ہے، اور جہالت کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے، وہ علم نہیں ہے۔ یعنی علم معلومات کی کثرت ہے اور جہالت بھی عروج پر ہے، تو یہاں سے یہ بھی مراد ہے۔ جو دینی اور شرعی علم ہے اس میں انحطاط آنا یہ تو بالکل واضح ہے، لیکن جو دیگر علوم جو آپ کو انسانیت کے لیے مفید بناتے ہیں ان میں انحطاط آنا یہ بھی یہاں سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تو آمین۔ یہ کافی سارا ہمیں ارد گرد یہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایکسکیوز می سر، جی جی فرمائیں۔ ایک دفعہ نا اسکول میں شکایت آئی کہ جو اسلامیات کے ٹیچر ہیں قاری ابراہیم صاحب، وہ بچوں کو دعائیں یاد کرواتے ہیں، اس میں نماز جنازہ بھی یاد کروا رہے ہیں، تو بچوں کا بڑا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ ایک فادر یہ شکایت لے کے آئے، تو پرنسپل صاحب نے ان کو بلا لیا، تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کہ یہ تو بہت ضروری دعائیں ہیں، یہ جو سکھانی چاہیے بچوں کو۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر، انجینئر سب کچھ بن جائے گا، لیکن اس کو نماز جنازہ نہیں آئے گی، آپ مرنا تو ہر کسی نے ہے، تو پھر پیرنٹس کی وفات پہ بچے کیا پڑھیں گے جی جی ان کے جنازے میں؟ تو ہاں یہاں اس تک جی لوگ جی کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ یعنی علم کی وہ جو صحیح نوعیت ہے
मालूमात हो जाना, लेकिन इल्म, जिसको इल्म कहा जाए, जिससे फायदा पहुंचे, इंसानियत नफा उठाए, आदमी खुद नफा उठाए, उसकी किल्लत हो जाए। तो देखें, हज़रत अनस की रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अशरातिस साआ, क़यामत की निशानियों में से ये निशानी भी है, अन युरफ़अल इल्म, इल्म ये उठा लिया जाएगा। एक रिवायत में ये भी आता है कि इन्नमा युक़बज़ुल इल्मु बिक़ब्ज़िल उलमा, ये इल्म ये अल्लाह उठाएगा उलमा को उठा के, यानी ऐसे उलमा रब्बानियीन कि जो इल्म की अलामत समझे जाएं और इल्म के वक़ार को अपने किरदार व अमल से यानी फायदा पहुंचाएं, उसका वक़ार बरकरार रखें, फ़हम व फरासत के एतबार से जो एक मीनार नूर हो, ऐसे उलमा को अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा और पीछे जाहिल रह जाएंगे। अब वो जाहिल जरूरी नहीं कि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता या उनको मालूमात नहीं है, बल्कि जाहिल इस सेंस में होंगे कि उनके पास जो इल्म दे दिया गया उस इल्म से वो नुकसान ज्यादा करेंगे। हमारे यहाँ जो फिरका वराना एक दौर रहा है, अभी भी है लेकिन कम हो गया, तो आप उसमें देखें कि ये सारे उलमा थे कि जिन्होंने सोसाइटी को ये काफी यानी टेंशन में रखा। और अभी तो बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो गई हैं कि एक तबके को सऊदीया की फंडिंग आया करती थी बिल वास्ता या बिला वास्ता, और जो दूसरा तबका है उसको ईरान फंडिंग किया करता था। तो ये भी यहाँ से मुराद है कि अन युरफ़अल इल्म, जो इल्म जो सही इल्म में सोसाइटी की ग्रोथ के लिए किरदार अदा करना होता है, पहले इल्म जो कहे जाते हैं वो उस ग्रोथ में किरदार अदा नहीं कर रहे, ये भी यहाँ से मुराद है। और जो सही उलमा रब्बानियीन है उनको उठा लिया गया, यानी उनकी तादाद कम हो गई। वयस्बुत अल जहल, और जहालत ये साबित हो गई, यानी ये पुख्ता हो गई। वयुशरब अल खम्रु, शराब पी जाने लगी। वयज़हर ज़िना, और ज़िना जाहिर हो गया। यानी जब इल्मी तौर पे आप इल्म तकवा में कम होते जाएंगे तो सोसाइटी में ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी, तो शराब पिएंगे और दीगर बेहयाइयों बुराइयों खराब। अगर ये रिवायत देखें, ये भी हज़रत अनस से है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि लउहद्दिसन्नकुम हदीसन, मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि ला ला युहद्दिसुकुम अहदुन बादी, मेरे बाद तुम्हें कोई भी नहीं सुनाएगा। गोया कि हज़रत अनस ने अपनी स्पेशलिटी बताई कि इस हदीस से मैं वाकिफ हूँ, यानी जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इरशाद फरमाई उस वक्त चंद लोग थे, उनमें मैं भी था या सिर्फ मैं ही था। समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये है अन यक़िल्लल इल्म, इल्म की किल्लत हो जाएगी, मालूमात की कसरत हो जाएगी, इल्म की किल्लत हो जाएगी। वयज़हरल जहल, और जहालत जाहिर होगी। वयज़हरज ज़िना, ज़िना जाहिर हो जाएगा। व तकसुरन निसाउ, ये तकसुरा है बाब करुमा से कसुरा यकसुरु, ख़वातीन की कसरत हो जाएगी। वयक़िल्लर रिजाल, और आदमी कम हो जाएंगे, रजुल ये कम हो जाएंगे। हत्ता यकून लिखमसीन इम्रअतन, यहाँ तक के 50 ख़वातीन के लिए होगा अल क़य्यिमुल वाहिद, एक आदमी, एक क़य्यिम, उनको मैनेज करने वाला। तो ये भी क़यामत की निशानियां हैं। और इसमें जो इजाफी चीज़ है वो ख़वातीन की कसरत होना। हमारे उस्ताद यहाँ पे ये फरमाया करते थे कि ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन यानी मर्दो ख़वातीन यहाँ से मुराद हो। तो यहाँ से ये मुराद है कि जो काम मर्दों के करने वाले हैं, मर्द वो काम छोड़ के ख़वातीन के काम करने लगेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली वो ख़वातीन ही बन जाएंगे। लेकिन जो अगला जुमला है उससे ये भी पता चलता है कि नहीं, तादाद भी यहाँ पे यानी मुराद है कि ख़वातीन की कसरत हो जाएगी, उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी। और अल क़य्यिमुल वाहिद, 50 ख़वातीन पे, इसका क्या मतलब है? ये जरूरी नहीं है कि शोहर ही हो। क़य्यिम कहते हैं ख़वातीन की जिम्मेदारी उठाने वाला मर्द। तो खानदान के अंदर जो ख़वातीन है, मसलन वालिदा है, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो इनकी जिम्मेदारी उठाने वाले मर्द कम हो जाएंगे, उससे ये भी मुराद लिया जाता है। मजमूई तौर पे तादाद भी मुराद ली जा सकती है। हाँ जी।
اگلی روایت پڑھیں جی. اطہر صاحب. مولانا اطہر صاحب موجود ہیں یا ڈسکنیکٹ ہو گئے؟ جی میں پڑھ رہا ہوں استاد جی، وہ مائک بند تھا. استاد جی باب یہ فضل جو العلم. آخری بات ہے کہ 50 عورتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ہی مرد جو ہے نگران ہوگا، تو اس سے یہ بات بھی تو نکل سکتی ہے کہ جس طرح سے اب ہمارا خاندانی نظام بگڑتا جا رہا ہے اور جو فیصلے ہیں وہ مردوں کے ہاتھوں سے نکل کے عورتوں کے ہاتھوں میں آتے جا رہے ہیں زیادہ تر، جی تو یہ والی چیز بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ قیم جو ہے وہ مرد نہیں رہا، وہ فیصلے کی قوت اور پورے خاندان کو ساتھ نبھا کر چلنا. جی. ہاں، مردوں نے جو ان کے ذمے کام تھے وہ چھوڑ دیے، انہوں نے خواتین والے کام اپنا لیے. تو ظاہری بات ہے پھر مردوں والے کام تو کسی نے کرنے ہیں نا، تو وہ خواتین نے پھر کی ہے. یہ مراد یہاں سے لیا جا سکتا ہے. اور سر اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جنگیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ مرد جو ہیں وہ اس میں استعمال ہو جائیں گے، باقی خواتین کی زیادہ تعداد رہ جائے گی. ہاں جی، یہ بھی مراد ہے. اور یہ بھی مراد ہے کہ کمانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگائی ہے، تو وہ ذمہ داری سوسائٹی منتقل کرتے کی خاتون پہ. تو گویا کہ القیم یہ مرد کو ہونا چاہیے تھا اس اعتبار سے بھی، لیکن اس نے وہ ذمہ داری خواتین پہ ڈال دی ہے. یہ سب چیزیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں کہ وہ مردانہ کردار جو مردوں کے ذمہ تھا وہ منتقل کر دیا جائے گا خواتین کی طرف. تو بہت ساری جگہ پہ یہ بھی اب سوسائٹی میں، خصوصاً ہماری سوسائٹی میں بھی ایسا ہو رہا ہے، بلکہ رشتوں وغیرہ میں بھی لوگ اب کہتے ہیں جی لڑکی ایسی ہونی چاہیے جو جاب کرتی ہے. اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، کئی جگہ پہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ جو خاتون جاب کر رہی ہے تو ان کے جو گھر کے مرد ہیں، شوہر ہے، اب وہ نکما ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیوی کا کردار اس نے پکڑ لیا، اور جو مرد کا کردار تھا شوہر کا وہ بیوی نے پکڑ لیا. یہ سب چیزیں یہاں پر مراد لی جا سکتی، لیکن اس میں بظاہر تعداد، افرادی قوت، وہ بھی مراد لینا چاہیے جو آخری الفاظ ہیں اس سے. ہاں جی اطہر صاحب. باب فضل العلم بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبد اللہ الجوفی. استاد جی پھر آگے الجوفی سے شروع کروں. ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل اسماعیل البخاری الجوفی، یا محمد ابن اسماعیل الجوفی البخاری. البخاری. ٹھیک ہو گیا جی. تو اگلی روایات آپ نے بہی قالا اس سے پڑھنی ہے. ہر روایت کے ساتھ یہ سند پڑھنا ضروری نہیں ہے، پہلی دفعہ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا استاد جی. ہاں جی. وہ تسلی کرنے کے لیے استاد جی پڑھا تھا، اچھا اچھا پریکٹس کے لیے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی پڑھیں. قال حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. ماشاء اللہ. یہ روایت بڑی زبردست ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا کہ بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اتیت بقدح لبن، میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، فشربت، میں نے اسے پیا، حتی انی لأری الری یخرج من اظفاری، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سیرابی، ریہ یہ سیرابی یہ میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے. یعنی اتنا سیر ہو گیا کہ وہ دودھ جو ہے وہ گویا کہ مساموں سے نکلنے لگا. ثم اعطیت الفضلی، میں نے اپنا بچا ہوا
وہ پیالے کا جو دودھ تھا وہ میں نے دیا عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب۔ قالو، صحابہ نے پوچھا فما افضلتا ہوں، آپ اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ دودھ سے مراد یہاں پر علم ہے۔ اور بھی کئی جگہ پہ یہ احادیث میں دودھ سے علم مراد لیا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے آپ نے تعبیر کی۔ اب یہ اس حدیث کو ذرا آپ اپنے تاریخی تناظر میں دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فہم و فراست ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حضرت عمر نے جو رائے دی، اللہ نے وہ رائے قرآن کریم میں اتاری۔ گویا کہ اللہ کی منشا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لی اور اس کا اظہار کیا، اور اللہ نے وہی جو حضرت عمر کی رائے تھی وہ قرآن کریم میں اتاری۔ اور پھر حضرت عمر نے جس طرح حضرت ابوبکر نے اپنے 2 سال میں سلطنت کو یا خلافت کو سنبھالا دیا، بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کر کے، لیکن حضرت عمر نے جیسے اسے ڈیویلپ کیا ہے اور ان کی زندگی میں دین کا معتدل اعتدال والا جو ورژن ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ عمر تیرے اندر انبیاء والی ساری کوالٹیز موجود ہیں، لیکن میرے پاس نبی کوئی نہیں ہے، لا نبی بعد۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو حضرت عمر کی فہم و فراست تھی وہ انبیاء والی تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو فطری صلاحیت تھی وہ تو تھی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اس نے جو جلا بخشی، اس نے پھر دنیا کو سیراب کیا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا فضل یعنی اپنے سے بچا ہوا دودھ، اس میں یہ فضل کا مطلب فضیلت بھی ہے، فضل العلم، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بچا ہوا جو علم ہے، یعنی آپ کے علم کا حصہ وہ حضرت عمر کو ملنا، نبوت والے علم کا حصہ، یہ بھی مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مجموعی طور پہ، اجتماعی طور پہ حضرت عمر کی اس فراست کو سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ڈیویلپ کر گئے حضرت عمر، پھر اس میں بعد والے لوگ کوئی اضافہ نہیں کر سکے، اس کو مینٹین رکھا گیا ہے، وہ مینٹین چلی رہی ہے، لیکن اس میں اس طرح کا کوئی اضافہ کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ کوئی نئی چیز متعارف کروائی ہے، وہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کا لیول بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. به قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ہاں جی، قال اور حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولا حرج، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ٹائٹل تو یہ ہے کہ کوئی آدمی علمی مسئلہ بتائے کہ جب کہ وہ سواری پر سوار ہو۔ اب یہاں پہ 2 باتیں اس ٹائٹل سے معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جو ہی سواری پر سوار ہو کے واز نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت سواریاں یہ جاندار ہوتے تھے، گھوڑا، خچر ہے، اونٹ ہے، تو ان کی راحت کے لیے
اگر کوئی لمبی بات کرنی ہے تو نیچے اتر آؤ. بعض ظاہری بات ہے لمبا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ اپنی سواری پر سوار ہو کے علمی سوالات کا جواب دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باس جو لمبی بات ہے اس سے تو منع کیا گیا، لیکن اگر کوئی مختصر بات ہے تو وہ بات کی جا سکتی ہے سواری پر بیٹھے ہوئے. اور دوسری یہ بھی ہے کہ بھئی علم کا سوال یا علم کی طلب یہ کسی حالت میں بھی چھوڑنی نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے مناسک پورے کر رہے ہیں، لیکن سوال پوچھنے والے اسی چلتے چلتے سوالات پوچھ رہے ہیں، کہیں پہ کھڑے ہو کے سوال پوچھ رہے ہیں، روک کے سوال پوچھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی برا منائے ان کو جواب دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے علم کی بات جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر پوچھ لینا یہ یعنی جائز ہے، اور اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. ہاں جی سسٹر عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی، یہ پچھلی حدیث جو آپ نے پڑھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، جی تو جی اس پر میرا سوال تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو صحیح فراست دی تھی، تو یہ قدری تھی کہ اس کے لیے اگر ہم کوئی اقدام کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کر سکتے ہیں. ہاں بالکل، یہ تو مقصود ہے، یہ مقصود ہے. اور یہ یعنی علم کے لیے سوال کرنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی اس کی تاکید ہے. اس کی طلب میں لگے رہنا، اس کا اللہ سے سوال کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعاؤں میں یہ بات سکھائی ہے. جو ربی زدنی علما ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دعا کہی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سوال کیا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا. تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اس میں علم نافع کا سوال تھا. اور جہاں پر پناہ مانگا کرتے تھے اس پناہ میں بھی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو نفع نہ دے. تو اس کی اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا بڑی مبارک ہے، کر لینی چاہیے. ہاں جی جی سر، جزاک اللہ. اچھا جی. اور اس کی دعا اپنی اولاد کے لیے کرنا یہ بھی بڑا محمود ہے. اس کی کوشش بھی کرنا کہ اولاد کا علم کے ساتھ تعلق جڑے، اور اس کی دعا بھی کرنا ان کے رزق کے لیے، ان کی صحت کے لیے اور ان کے علم کے لیے. یہ بھی بہت بہترین دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں اسے باقی رکھے. تو یہ روایت ہے. اچھا، اس روایت میں کیا بیان کیا گیا؟ یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ یہ باتیں ہیں. احناف کا موقف یہ ہے کہ جو حج کے مناسک ہیں ان میں ترتیب قائم رہنی چاہیے، ان میں ترتیب قائم رہنی چاہیے. کسی کے ذہن میں وہ ترتیب ہے جو ہم نے حج کے احکامات میں پڑھی تھی کہ پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، 4 اعمال کی ترتیب. جن لوگوں نے حج کیا ہے. جی 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 استاد جی، یوم النحر جو 10ویں ذی الحجہ ہے اس کی جو اعمال ہے ہماری حناف کی بنسبت، وہ پہلے صبح سویرے مطلب مزدلفہ میں جب وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، عورتوں کے لیے تو رات کو کنسیشن ہے کہ رات کو بھی جا سکتی ہے، لیکن مردوں کے لیے عمومی یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہو جاتے ہیں، طلوع آفتاب تک وہاں پر پہنچ کر پہلے جمرات رمی کرتے ہیں، ہاں اس کے بعد قربانی، اس کے بعد بال منڈوانا. یہ 3 تو ہمارے ہاں بالکل لازم ملزوم ہے. ہاں اور احرام. جی اس کے بعد احرام پھر اتار سکتے ہیں احرام. ہاں جی، احناف کے ہاں یہ ترتیب قائم رکھنا واجب ہے.
اور اگر یہ ترتیب کوئی آدمی قائم نہیں رکھے گا تو اس پر دم آئے گا، واجب کو چھوڑنے سے دم آتا ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے اس میں تو وہ ترتیب نظر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حرج لا حرج لا حرج کہا، اور یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حرج کا لفظ استعمال کیا اس ترتیب کے نہ ہونے پر، تو اس لیے یہ ترتیب قائم رکھنا کوئی ضروری نہیں۔ تو یہ دلیل بنتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ احناف کی کیا دلائل ہے انشاءاللہ وہ اس پہ پھر ہم کسی وقت بات کریں گے، اس وقت ہم نے تھوڑی سی بات کی بھی تھی۔ تو دیکھیں جی، آج کل بھی جو عمومی مجمع ہوتے ہیں نا، عمومی جو لوگ ہیں، ان سب کے لیے یہی، اگر جس طرح ہم نے بھی الحمدللہ ایک آدھ مرتبہ حج جو کیا تو ہمارے ساتھ کوئی بندے ہوتے تھے، وہ جو بھی اس طرح جو شیخ ہوتا تھا حفلے کا جو رہبر، جو بھی جی جی سوال کرتے تھے تو وہ استدلال کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں حدیث کے اندر آیا ہے کہ افعل ولا حرج، تو کرو جی جو آپ کی مرضی ہو۔ ہاں، سعودیہ میں جو علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے، اور ائمہ ثلاثہ کا غالباً ائمہ ثلاثہ کا تینوں کا یہی موقف ہے۔ تو اس کی دلیل موجود ہے۔ احناف کیوں کہتے ہیں؟ احناف کی ہم نے جو اصول فقہ پڑھی ہے، ان کی فقہ پڑھی ہے، تو اس میں آپ کو بہت ساری جگہ پہ ڈیکورم نظر آتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو ذرا ترتیب سے کرنے کا مزاج ہے ان کا، تو یہاں پر بھی ان کا یہی مزاج جھلک رہا ہے۔ لیکن ان کے پاس مزید دلائل بھی ہیں۔ دیکھیں، میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر جب تھیسس لکھ رہا تھا تو وائوے میں مجھ سے سوال کیا گیا، جو وائوا لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے مولانا انور شاہ کشمیری کا یہ لٹریچر پڑھا ہے اور یہ حنفی عالم ہیں، تو کیا انہوں نے حدیث کی تشریح میں کہیں پر احناف سے اختلاف بھی کیا ہے؟ میں نے کہا جی کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی کوئی مثال، تو اس کی میں نے یہی مثال دی تھی کہ ان کے ہاں بھی جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کا موقف کافی مضبوط ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ احناف کا موقف یہاں پہ قدر کمزور ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے، آخری حج ہے، اور اس میں یہ وہ تقریباً ہر کتاب میں یہ روایت آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے، ہاں قائم رہے تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ قائم رہنا بہتر ہے، یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کے سوال پوچھنے سے، کہ باقی جو مجمع تھا اس کے ذہن میں تھا کہ پہلے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ اب جس کسی نے بھول کے یہ کام کر دیا تو گویا کہ اس نے اس ایک روایت سے ہٹ کے کوئی کام کیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو ان کا یہ سمجھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ جو اکثریت تھی اس وقت بھی اس ترتیب سے ہی اعمال کر رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لا حرج کہہ کے یہ کہا کہ دیکھو بھائی یہ غلطی تو ہے لیکن کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ پہلا سال تھا، پہلا حج تھا جس میں لوگ بہت ساری چیزوں سے ناواقف بھی تھے، تو اس ناواقفیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا حرج کا یہ جملہ کہا، وگرنہ اس وقت بھی مناسک حج کی ترتیب یہی تھی کہ جو احناف بتا رہے ہیں۔ تو احناف کا جو موقف ہے یہ کوئی بیس لیس نہیں ہے، بلکہ یہ سوال پوچھنا ہی لوگوں کا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اصل عمل تھا وہ ترتیب کے ساتھ کرنا ہی تھا۔ اچھا جی، دیکھیں عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ٹھہرے بمنا، منا کے مقام پر، للناس لوگوں کے لیے، یسألونہ لوگ ان سے سوال پوچھ رہے تھے۔ اب یہاں پر جو استدلال امام بخاری نے کیا کہ فتیہ علی الدابہ، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مینا میں ٹھہرے تھے یہ سواری پر سوار تھے۔ دیگر جو طرق ہیں ان میں اس بات کی صراحت بھی موجود ہے۔ تو فجاءہ رجل، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا لم اشعر، مجھے احساس نہیں ہو سکا، فحلقت قبل ان اصبح، میں نے اپنا سر مڈوا لیا ذبح کرنے سے پہلے۔ اب یہ اس کا یہ سوال پوچھنا اس بات کی علامت ہے کہ ترتیب یہی تھی کہ پہلے ذبح کرو اور پھر سر مڈواؤ۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اصبح ولا حرج، کوئی بات نہیں، اب قربانی کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔
فجا آخر دوسرا آیا فقال اس نے کہا لم اشعر مجھے پتہ نہیں چلا مجھے شعور نہیں رہا فنحرت قبل ان ارمی تو میں نے قربانی کر لی رمی سے پہلے تو باپ نے فرمایا ارمی والا حرج کوئی بات نہیں اب وہ رمی کر لو فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں پوچھی گئی جس کو مقدم یا مؤخر کر لیا ہو الا قال مگر آپ نے فرمایا افعل ولا حرج کر لو کوئی بات نہیں. تو یہ جو آپ کا جواب ہے وہ امام شافعی کی دلیل بنتا ہے لیکن جو عمومی پریکٹس ہے یہ سوال پوچھنے کی نوبت جو آ رہی ہے وہ احناف کی گویا کہ بن رہا ہے دلیل بن رہا ہے. اچھا جی ٹائم ہو گیا ہمارا بلکہ زیادہ ہو گیا ٹائم تو ہم یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ العزیز کل یہاں سے سٹارٹ کریں گے. کسی کا سوال ہو تو ٹھیک ہے وگرنہ وقفہ ہم کریں گے نماز. جی جی مولانا ایکسکیوز می عامر سر. صاحب. تاجی یہ بھی مینان وہ نہیں سمجھ سکا یہ کس طرح سے لفظ ہے اچھا یعنی دیکھیں کہ کیا یہ اصل تبدیلی ہوئی ہے اس میں؟ ہم پڑھتے ہیں مینا کا میدان یہ ہے مینن یہ اصل میں تھا مینا یون اور ہم نے یہ پڑھا تھا جیسے قاضی یون تھا نا قاضی یون آپ نے پڑھا تھا قاضی جی یون استاد جی. اس میں یون یا پیش نون یون آخر میں نون تنوین تھا تو جی وہاں پر استاد جی. قاعدہ لگا تھا جس سے یا کو ہم نے حذف کر دیا تھا وہ بن گیا تھا جی قاضین. جی استاد جی. تو وہ تنوین وہ یا کو ہٹا کے تو نون ساتھ لگنے کی وجہ سے تنوین بنی تھی قاضین اصل میں تھا قاضیون. جی استاد جی. یہاں پر بھی یہی ہے تو ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ مینا کا میدان تو ہاں جی جب الف لام لگے گا تو تنوین ختم ہو جائے گی اور نون نہیں ٹھیک لگے ہوگا. گا تو پھر بنے گا المینا. اسی طرح القاضی لیکن جب الف لام ہٹ جائے گا یہ نکرا ہوگا تو پھر نون تنوین کا آئے گا تو پھر وہ قاضین بنے گا اور یہ مینن بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی سسٹر شفقت کچھ فرما رہی ہیں. جی سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حج میں اتنی زیادہ رخصتیں اس لیے دی ہیں کہ حج جو ہے وہ زندگی میں کم ہی چانس ملتا ہے بار بار کرنے کا. تو ہاں اب جی جب بندے سے کوئی جاتی ہے اس کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ میرا قبول بھی ہوگا کہ نہیں. تو اس وجہ سے وہ صحابہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے چلے جا رہے تھے. اسی طرح آج کل بھی لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہاں ہیں جی تو پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس سے پھر کافی ڈھارس ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل ہی رخصت پر لے جائیں گے تو پھر لوگوں کے وہ غلطی کرنے کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی. تو جہاں پر آپ دم کا کہیں گے کہ یہاں پہ دم لازم آئے گا اس لیے یہ نہیں کرنا تو لوگ ذرا کیئرفلی وہ سارے مناسک کو کریں گے. تو لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر بات بات پہ آپ دم ڈالیں گے تو مہنگائی بہت ہے لوگ پتہ نہیں حج کے پیسے کیسے اکٹھے کر کے گئے ہیں تو آپ ان کو دم ڈالتے جا رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت موقع پہ موجود اہل علم ہے اصل میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے تو موقع و محل کو دیکھ کے تو کوئی رائے اپنا لیں. تو ہمارے ہاں سے جو لوگ احناف سے تربیت لے کر جاتے ہیں تو بہت ساری جگہ پہ یعنی وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر کئی جگہ پہ حنفیت پر عمل کرنے کے چکر میں کافی ساری یعنی بدمزگی بھی پیدا ہوتی ہے. تو اگر صورتحال کو دیکھا جائے اور وہاں پہ جا کے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہاں کا کوئی عالم جو ذمہ دار آدمی ہے وہ آپ کو کوئی مسئلہ بتا رہا ہے جو کہ حنفیت سے مختلف ہے اور آپ صورتحال دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی جزاک مولانا اللہ. آصف صاحب. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر جی خیریت سے ٹھیک ہے.
अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, वापस तशरीफ ले आए? नहीं सर जी, अभी तो आराम में बैठा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये हमारी खुशबख्ती है। अल्लाह ताला माशाल्लाह। कबूल फरमाए। आमीन हाँ जी। आमीन। तो सर जी एक मसला, अभी एक शख्स ने मसला दरियाफ्त किया है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ सीधा मदीना। तो मैं जब इधर मक्का आने लगा हूँ तो मेरे साथ मेरी दो बेटियां थी। हाँ एक हाँ। बेटी मेरी बीमार हो गई, यानी बीमारी अयाम हैज की नहीं थी, वैसे कोई बीमारी थी उसको, कुछ चक्कर वगैरह आ रहे थे तो काफी नकाहत महसूस कर रही थी, तो उसने एहराम नहीं बांधा। तो अब वो एक दो दिन बाद कुछ बेहतर हुई है। तो अब मैंने उसको तनीम से एहराम बंधवा के उम्रा करवा दिया है। तो अब क्या होगा, यानी क्या ये उम्रा हो गया, दम वाजिब आएगा नहीं आएगा? तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा आप फरमा दें। हमने उसको जवाब तो दे दिया है, लेकिन आप जरा उसका जवाब अनायत फरमा दें। तो दम वाजिब करवाया कि नहीं करवाया? करवा दिया उस्ताद जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा। हमने उसको दो दो ऑप्शंस दिए हैं कि या तो आप किसी मीकात पर चले जाएं और वहां से इसको एहराम बंधवा के आ जाएं और फिर उम्रा कर लें। तो ये एक सोच ये है, दूसरी सोच ये है कि फिर आप दम दें, और दम भी यहीं देना पड़ेगा, वो बकरा शकरा दें। दम क्या देना पड़ेगा? जो मतलब है उसकी जो है मिकदार, बकरा है या जो भी दुम्बा हाँ जी, वगैरह हाँ है। जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, वहाँ जो हरम के अंदर हल्के लगते हैं इल्म के, जी उनमें से किसी से आपने राय ली है? सर, ये बाहर मिला था बंदा, तो हमने करोड़ पाकिस्तान में एक मुफ्ती साहब से रब्ता किया, तो उन्होंने ये जवाब दिया। फिर हमने वो भी दारुल उलूम के फारिग थे, कराची के, तो उन्होंने ये जवाब दिया, फिर हमने उसको बता दिया। हनफी थे ना वो? जी जी, हनफी थे। तो ज्यादा मुनासिब ये है कि आप ये वाले मसाइल यहाँ जो इल्म के हल्के लगते हैं उनसे एक दफा जी जी डिस्कस कर जी लें। जी सर जी। ये एक इस्तिफादे का भी मौका है और इससे इल्म में इजाफा भी होगा, क्योंकि वो लोग वहां पे बैठे हैं और उनका रोजाना का काम है ये ऐसे मसाइल को डील करना। सही और है। वहां पे जो राय होती है अ, वो यानी अहले इल्म की मुशावरत से ही बनती है। तो सही है। मुझसे अगर कोई वहां पे कोई मसला पूछे, अगर कोई छोटा मोटा हो तो मैं बता देता हूँ, जी वो जूता कैसा पहनना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अगर वो वहां पे मौजूद है तो फिर उसको हम इसी तरह मुतवज्जे करते हैं कि आप वहां पे जो हल्के लगे हैं, जिस पर आपको एतमाद है, आप उनसे जाके पूछें, अमल करें, अल्लाह तबारक व तआला कबूल करें। सही है। तो आप जरा पूछें और फिर ग्रुप में हमें भी बताएं, फिर हम देखते हैं कि दम वाजिब होता है कि नहीं होता। चलें, ठीक हो गया सर जी, मैं मैं नहीं इंशाल्लाह बता अभी रहा था। पता करता हूँ फिर से। लेकिन उस्ताद ठीक जी, हो गया मुझे सर। इस बात की समझ नहीं आई कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि हमें यहाँ अपने उलमा से राब्ता नहीं करना चाहिए, वहां के उलमा की राय लेनी चाहिए? इसकी क्या रीजन है? देखें, यहाँ पे बहुत सारे उलमा ऐसे हैं कि जो कभी भी उधर नहीं गए। अब वहां पे क्या मुश्किलात हैं, वहां पे क्या हालात हैं, वहां पे जो उन्होंने तामीरात की हैं उस एतबार से, वहां पे जो सफर की मुश्किलात हैं, आने जाने की, वहां पे बीमारी के इलाज के क्या के इंतजामात क्या हैं, आदमी उनको कैसे अवेल कर सकता है। तो ये उज़र के मसाइल, रुखसत के मसाइल, एक आदमी जो यहाँ पे बैठा हुआ है वहां गया ही नहीं है, आप कैसे उसे यानी वो रुखसत के मसाइल पूछेंगे और वो दुरुस्त रहनुमाई करेंगे? हाँ, वो आपको राय बता देगा जो उसने पढ़ी हुई है। लेकिन इस राय का, मसलन जो इज्तिहादी आरा होती हैं इमाम शाफी की, इमाम अबू हनीफा की, अब उन इज्तिहादी आरा को तो क्या हम उसी तरह शरीयत का फर्ज वाजिब हुक्म समझते हैं? तो वहां पर आप किस राय को सूरत हाल के मुताबिक ज्यादा वैलिड समझ रहे हैं? ये राय देखिए, ये जो राय का इख्तलाफ है, असलन तो ये हमारे लिए एक किस्म की सहूलत है ना। अ, हमने उसको जरा अपने फिकही मसालिक में बंद होके थोड़ा सा सख्त कर दिया है
ان کے فوائد ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں پر آپ پریکٹیکلی ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں وہاں پر آپ صورتحال کو، مبتلا بھی کی صورتحال کو صحیح طرح سمجھ کے اگر کسی اور رائے پر یعنی اس کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ مثلا کل میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا جی طلاق کا ایک مسئلہ ہے، آپ ذرا اس پہ رہنمائی کریں۔ اب میں نے پوچھا اس سے تو اس نے کہا جی ایک میرا کزن ہے، اس نے اپنی بیوی کو، جو اس کی کزن ہی ہے، اس کو طلاق دی ہے، اور اس طلاق میں اس نے 3 دفعہ بول دی ہے، کوئی 5 دفعہ کہہ رہا ہے، کوئی 2 دفعہ کہہ رہا ہے ایک ہی مجلس میں۔ اب میں نے، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ بتائیں، وہ حلالے وغیرہ کا تذکرہ بھی کر رہی تھی، تو میں نے پھر اسے 2-3 باتیں پوچھی۔ میں نے کہا کہ پہلے تو مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ بتاؤ اس کی، دوسرا یہ بتاؤ کہ ان کے بچے ہیں اور فیملی کے اندر کیا یہ الگ ہونا ان کے بارے میں ہے۔ اس طرح کے 3-4 سوالات پوچھے تاکہ وہ سچویشن سمجھ میں آ جائے، اور ان کا کوئی پہلے سے جھگڑا تھا یا کوئی وقتی ابال تھا وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا جی وقتی ابال تھا اور ایک چھوٹا سا جھگڑا تھا تو اس میں یہ جذباتی ہو گیا، اور ان کے 3 بچے ہیں، اور میاں بیوی اس بات پہ حلالہ تک کرنے پہ تیار ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں، طلاق نہ ہو۔ اب یہ سچویشن میرے سامنے جب آئے گی تو میں اس کو اگر یہ کہوں کہ نہیں یہ تو طلاق ہو گئی ہے اور یہ اور وہ اس طرح کے، میں اپنی رائے جو میں نے پڑھی ہے اور جس کا میں قائل ہوں میں وہ اس کو بتاؤں، تو اس کے لیے تو بڑی کریٹیکل کنڈیشن پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی رائے موجود ہے جس کی بہرحال دلائل پر بنا ہے، تو پھر یہ میرا کام ہے میں دیکھوں کہ بھئی کیا صورت اس میں سچویشن کیا ہے۔ میں مفتی زاہد صاحب جامعہ امدادیہ والے، ہم ان کے پاس بیٹھے تھے، تو میں نے باتوں باتوں میں ان کو کہا کہ استاد جی اس طرح کا کوئی مسئلہ میرے پاس آتا ہے تو میں پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جدائی ہو جائے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ لگے کہ یہ کوئی انلیگل وے استعمال کر کے بھی یہ ساتھ رہنے کا کوئی سبیل پیدا کر لیں گے، تو مجھے اگر یہ لگے تو میں ان کو کسی اہل حدیث عالم کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں کہ بھئی آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ فلاں مدرسے میں یا فلاں عالم سے پوچھیں۔ تو مفتی زاہد صاحب نے فرمایا کہ میں بھی بالکل ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ وہ صاحب علم ہیں اور بڑے بیدار مغز عالم ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو اب دیکھیں بالکل اس کو میں یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اب وہاں پہ جو علماء بیٹھے ہیں، وہاں پر جو حنفی علماء بیٹھے ہیں، آپ ان کا بھی مزاج یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کی سہولت کو دیکھ رہے ہیں۔ مثلا میرے بہت سارے عزیز ہیں، دوست ہیں کہ انہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہیں، اور کمیٹیاں ڈال ڈال کے تو بڑے مشکل سے ادھر ادھر سے پکڑ کے تو عمرے کے لیے گئے، اور وہاں پہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں کہ ہم اس پہ دم واجب کریں تو اس کے پاس تو وہاں کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس میں پھر اگر کسی دوسری رائے کی طرف متوجہ کر دیا جائے تو میرے خیال میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ اس لیے اگر وہاں پہ کسی کا کوئی مسئلہ پوچھے تو میں کیونکہ وہاں ابھی تک گیا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دے، تو میں پھر آمین۔ اس میں وہ نہیں کرتا، یعنی کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو دم وغیرہ کا تو میں انہوں کہتا ہوں کہ بھئی یہاں پہ دیکھیں جو حلقے لگتے ہیں نمازوں کے بعد، یا انہوں نے کوئی مسائل کا دار المسئلہ کوئی اس طرح کا کوئی بنایا ہے، تو آپ ان کی طرف وہاں جائیں اور وہاں اپنا یہ مسئلہ بتائیں دیانتداری کے ساتھ، اور پھر وہ جو آپ کو بتائیں آپ اس پہ عمل کریں۔ تو میں تو یہ کرتا ہوں، اور میرے خیال میں میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں یہی کروں۔ وہاں کی کیا صورت حال ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ آدمی کس کنڈیشن میں ہے۔ تاجی لگیا تو ایک مسئلہ اور بھی بتا دیں، جی یہاں جو احرام باندھ کے طواف کر رہے ہیں لوگ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ زحمت بہت زیادہ ہے اوپر، یہاں نا یعنی باہر کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو ایک جگہ اکٹھا نہیں ہونے دیا جاتا، دروازے ہیں اور اتنی بیریئرز لگا دیے گئے ہیں کہ آپ حاجی جب ہوٹل سے حرم میں پہنچتا نا، اس کی ساری انرجی وہیں ختم ہو چکی ہوتی ہے،
तो हाँ अब हाँ वो ऊपर वाली मंजिल पे तवाफ का मुतहम्मिल नहीं होता। मेरे साथ मेरे भाई हैं, वो इस बात के मुतहम्मिल ही नहीं है कि हम ऊपर वाला तवाफ करें। तो अब वो जी। क्या करें, इहराम बांध के नीचे तवाफ कर लें? हाँ जी, कर लें। अब क्योंकि इसमें उनको ज्यादा तो मना है। पूछगछ की जरूरत नहीं है। दुरुस्त बात है, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। उसमें कुछ पाबंदियों की वजह से ये हरम के अंदर बगैर एहराम बांधे हुए बंदे को जाने नहीं दे रहे। जी ऐसे ही और है। जो बुजुर्ग लोग हैं, वो ऊपर वाला मेरे ख्याल से 6 से 7 मील बनता है तवाफ। सात सात साजी 7,000 कदम पूरे बनते हैं, मैंने अभी किया है। यानी सात पूरे किलोमीटर 7,000 कदम, 7 किलोमीटर बनते हैं। हाँ, तो हजार साठ कदमों का 65 साल 1 किलोमीटर का बनता है। आदमी जो बेचारा, हाँ जी। अब वो उसके पास पैसे भी नहीं है कि किसी को वो व्हील चेयर पे पैसे दे के, या उसके पास कोई दो बंदा नहीं है। 200 रियाल तो लेते हैं। हाँ जी, तो उसके लिए ये गुंजाइश मौजूद है कि वो एहराम बांधे, अपने होटल से एहराम बांध ले। वो उम्रा नहीं करेगा, जाहिरी बात है, वो उम्रा तो नहीं जी कहलाएगा, जी जी लेकिन जी वो इस जी जी सहूलत जी। को लेने के लिए तो ठीक है। तवाफ करे सिर्फ। हाँ जी, लेकिन जज़ाकल्लाह इसमें ये जज़ाकल्लाह। एहतियात करनी चाहिए कि जिसको जरूरत है वही करे। अगर कोई नौजवान आदमी है और वो ऊपर कर सकता है, तो फिर नज़म को फॉलो करना ये ज्यादा जरूरी है। सही है। हाँ जी। सही बात है। और जी सर, हम भी जब उम्रे पे गए थे ना, तो मेरे हस्बैंड गुलाम रसूल जो है वो सिर्फ एक ही तवाफ करते थे, लेकिन वो ऊपर ही करते थे। वो कहते थे जब उन्होंने ये पाबंदी रखी है, लोगों को सहूलतें दे रहे हैं, वो कि जो पहली दफा कर रहा है वो जरा आसानी से कर ले, तो मैं ऊपर ही जी, करूंगा, आप नीचे करती रहे। मैं नीचे करती थी, वो ऊपर करते थे। हाँ जी, तो सहूलत जिसके लिए बनती हो उसी को लेनी चाहिए। मसलन कोई बुजुर्ग आदमी है, तो उसके साथ अगर कोई ऐसा बंदा जरूरी है जो उसको संभाले, तो ठीक है, उसकी भी जरूरत है। लेकिन अगर नौजवान आदमी है और उसको इस सहूलत की जरूरत नहीं है, वो ऊपर तवाफ करने में उसे कोई मुजायका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसे ऊपर ही करना चाहिए। क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है ना, तो पब्लिक प्लेस पे अगर आप नज़म को फॉलो नहीं करेंगे, तो बहुत सारे मसाइल जन्म लेने का खतरा होता है। जिस तरह के मीना में वो रमी करते हुए, अगर आप उनका सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, तो वहां पे हादसात जन्म लेते हैं और बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। ताकि ऊपर ऊपर तवाफ करने का मजा आता भी ज्यादा इस वजह से कि रश कम होता है, तवज्जो ज्यादा रहती है। नीचे रश जी होने की जी। वजह से धक्के लगना और ये सारा कुछ, तो मुशक्कत में वैसे ही मुशक्कत का सवाब है सारा वहां पे, तो जितनी बस मुशक्कत मैं उतना जब ये सवाब। सुनता हूँ ना, तो मेरी हालत अजीब हो जाती है। मुझे इन अल्लाह मसों ता का अभी पता नहीं है। दुआ फरमाए। सर अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह जल्दी बुलाएगा। इंशाल्लाह, चलो। अल्लाह खैर। चलो। जी आसिफ साहब। जी जी सारी जज़ाकल्लाह खैर, बस यही मतलब। चलें, अभी मेरा ख्याल है कि रिकॉर्डिंग भी चल रही है।